سینٹ نے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل ڈراپ کر دیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل وزیر مملکت شہادت اوان نے پیش کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے بل پیش کرنے پر احتجاج کیا گیا۔ سروس ترمیمی بل 2023 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کر دی گئی۔ حکومتی اتحادی JUIF نے مجوزہ بل کی مخالفت کر دی۔ سینیٹر غفور حیدری نے کہا کہ اس بل کو منظور کرنے کے لیے چھٹی کے دن اجلاس بلایا گیا۔ حکومت نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، کہا کہ یہ بل سیاسی جماعتوں کے گلے کا پھندا بنے گا۔ بل کو زبردستی منظور کرایا گیا تو JUI واک آؤٹ کرے گی۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے بل کی سینٹ سے فوری منظوری کی مخالفت کر دی، کہا کہ بل کا اس حالت میں پاس ہونا ایک شکنجہ ہے جو ہمارے گلے پڑے گا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اس طرح کی قانون سازی میں اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے، یہ سب کے لیے مصیبت بنے گا۔ ایسی قانون سازی نہ کرے جس سے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں مدت ختم ہونے سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر کو بھیج دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 9 مئی کی سازش کا سرغنہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف PTI تھے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 9 مئی کی سازش میں خواتین، مرد، سیاسی جتھا، کچھ فوجی اور ان کے خاندان شامل تھے۔ 9 مئی کی سازش کرنے والوں کی کوشش تھی کہ فوج کا تختہ الٹ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کی سازش کرنے والے پاکستان میں انارکی اور خانہ جنگی چاہتے تھے۔ موجودہ حکومت کی مدت ختم ہونے سے متعلق سوال پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست کی رات 12 بجے تک ہے۔ مدت ختم ہونے سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر کو بھیج دیں گے۔ خیال رہے کہ FIA کی جانب سے القادر ٹرسٹ منی لانڈرنگ کیس میں چیئرمین PTI عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں مشتعل افراد کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور یادگار شہدا کی بے حرمتی کی گئی۔ خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ 2 روز قبل وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بیان میں کہا تھا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے۔ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد 1 ہفتے میں ہو جائے گا۔ اب وفاقی وزیر برائے آبی وسائل خورشید شاہ نے بھی خواجہ آصف کے بیان کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں۔ خورشید شاہ نے کوئی نام بتائے بغیر کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے ناموں میں سیاستدان اور بیوروکریٹس دونوں ہی ہو سکتے ہیں، تاہم کسی سیاسی جماعت کا عہدیدار نگران وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں جانتے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام کس نے دیا۔ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا اس کا حتمی فیصلہ PDM کرے گی۔ بہاولپور یونیورسٹی اسکینڈل، سابق VC اطہر محبوب کے خلاف تحقیقات کا حکم۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن جنوبی پنجاب کی جانب سے ڈاکٹر اطہر محبوب کے خلاف تحقیقات کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق محکمہ ہائر ایجوکیشن کی بنائی گئی کمیٹی سابق وائس چانسلر کے خلاف عائد الزامات کے حوالے سے تحقیقات کرے گی۔ اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن جنوبی پنجاب کی طرف سے انکوائری کمیٹی کے ٹرم آف ریفرنس میں بھی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں طلبات کی غیر اخلاقی اور تصاویر منشیات استعمال کیے جانے کا اسکینڈل سامنے آنے کے بعد سابق وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کے خلاف تحقیقات کا اقدام دیکھنے میں آیا۔ واضح رہے کہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ کمیٹی یونیورسٹی اسکینڈل سے جڑے تمام افراد کے ہر پہلو سے تحقیقات کر رہی ہے۔ یونیورسٹی کا چیف سیکیورٹی آفیسر بھی منشیات برآمد ہونے پر جیل میں ہے۔